لیکن میں ایک اہم ٹاپک کی طرف آنا چاہتی ہوں، کیونکہ حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا اور کسان اتحاد کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی ہے. یہ مینج کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے ایک طرف پیٹرول تو عوام پہ روز آپ پیٹرول بم گرا رہے ہوتے ہیں پیسے بڑھا کے، یہاں پہ اگر پالیسی پہلے سے بنا لیں، اس پہ عمل درآمد، مس مینجمنٹ ہے نا یہ ساری. چاہے ہم کبھی چینی کا بحران دیکھیں، چاہے ہم گندم کا بحران دیکھیں، آج کسان رو رہا ہے، کسان کہہ رہا ہے جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جی میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ کہوں کہ دیکھیں پیپل پارٹی سندھ میں کوئی 17-18 سال سے حکومت میں ہے اور 13 سال سے پی ٹی آئی کے پی کے میں حکومت میں ہے. پنجاب میں بھی ہم حکومت کر رہے ہیں، خود حسن مرتضیٰ صاحب پنجاب میں رہتے ہیں، تو آپ کمپیئر کر لیں نا، یہاں کا موازنہ کر لیں وہاں. میں کراچی میں ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ کراچی میں صورتحال کیا ہے. یہاں پانی ابھی تک مہیا نہیں ہو رہا، ایون پوش علاقوں میں بھی نہیں ہو رہا، اور جب ذرا سی بارش ہوتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجیے ٹرانسپورٹ کا کیا حال ہے. تو یہ پنجاب کو کمپیئر کر لیں نا، لاہور میں اور کراچی کو آپس میں کمپیئر کر لیں. خود یہ آج مصطفیٰ کمال کہہ رہے تھے کہ لاہور کراچی سے 50 سال آگے ہو گیا. تو اسی طرح پی ٹی آئی کی جو وعدے تھے سارے، یہ ان کو تو حکومت ملی ہے نا. ایک تو آ کے انہوں نے جب حکومت ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں ملی تو پاکستان کو کرپٹ سارا پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے یہ چھوڑ کے گئے، اور اپنے پی ٹی آئی کی حکومت اب تو 13 سال ہو گئے نا ان کو کے پی کے میں. انہیں کو کسی اور پارٹی کی تو حکومت نہیں ہے، اتنا عرصہ کبھی کسی پارٹی نے نہیں گزارا. تو ریزلٹ دیں نا، وہاں بتائیں کہ کیا کے پی کے میں بارشیں ہوئی ہیں، جس طرح کا وہ حال ہے، کوئی انتظام نہیں. اس کے علاوہ جو باقی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. جی میں گندم کا، آپ کے سوال کا گندم کا جواب دے رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں نا، گندم کی پہلے بھی جب کوئی شارٹیج ہوتی تھی تو امپورٹ ہوتی رہی. اس سال تو گندم اوور آل پروڈکشن زیادہ ہوئے پچھلے سال کے کمپیئر. یہ تو فگرز ہیں کہ تقریباً 15-20% کم از کم پچھلے سال سے گندم زیادہ ہوئی. اگر گندم کی ضرورت ہوگی تو وہ تو ضرور امپورٹ ہوگی. اس میں تو کماڈیٹیز امپورٹ بھی ہوتی رہتی ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہوتی رہتی ہیں اگر وافر مقدار میں ہے تو یہ اسٹیک ہولڈر سے ہم رابطے میں ہیں. اگر ایسوسیشن کے صدر نے کوئی بات کی ہے تو ان سے مشورے سے کام کریں. شعاری کی طرف جائیں، اپنے خرچے کم کریں، عوام پر ٹیکسز کی بھرمار کر دیے. دوسری طرف آپ کے فیصلے ایسے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ امپورٹ کریں گے تو پھر آپ ڈالر میں ہی پے کریں گے نا. یہ فیصلے پھر اس کی جواب دہی کس سے کی جائے؟ جی کفایت شعاری کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کوئی تنخواہ اپنی نہیں لیتے. میں خود 28-29 مہینوں سے فیڈرل منسٹر ہوں، کوئی 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیتے. 6 مہینے سے ہمارے کوئی منسٹر بھی ایک تنخواہ نہیں لے رہا، اور اپنی جیب سے ہم اپنے گھر میں جو سرکاری گھر میں رہتے ہیں اس کے بجلی کے بل اور گیس کے بل اپنی جیب سے بھرتے ہیں. اسی طرح ہم اداروں کو کر رہے ہیں. ابھی ایس آئی ایف سی کو اور بی او آئی کو ہم نے مرج کیا ہے تاکہ ایک ہی ادارہ بنے. اور یہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس کو بھی ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے کو ہم نے پرائیویٹائز کیا جائے کیونکہ نقصان پہ چل رہے تھے نا یہ ادارے. اور باقی بھی اداروں کو ہم، الیکٹریسٹی کے اداروں کو جو ڈسٹریبیوشن کی ہے کمپنیاں، ان کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں تاکہ اخراجات میں کمی ہو. لیکن اس کے باوجود ہمارا تو 8,000 ارب روپے تو کا انٹرسٹ ہے جو ہم نے اتنے لمبے سب حکومتوں نے قرضے لیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پچھلے 27 سال میں 1999 سے لے کے آج 2026 میں ہر پارٹی کو تو موقع ملا ہے. 9 سال پرویز مشرف صاحب کی حکومت رہی، 5 سال پیپل پارٹی کی حکومت رہی، 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی، 9 سال ہماری 2 بار حکومت رہی. ریزلٹ تو کسی پارٹی کا ریزلٹ نہیں آ رہا نا، لوگوں کو ریزلٹ ملنا چاہیے. ہر سال ہم یہی دیکھتے ہیں. ہمایوں صاحب بتائیں، کیا کسانوں کو اچھی قیمت پر گندم دی جاتی، گندم کی پیداوار میں اضافہ کرایا جاتا، کرتے کیا یہ؟ آپ اس پالیسی کے بارے میں کیا کہیں گے جو ابھی فیصلہ ہوا ہے درآمد کرنے کا؟ دیکھیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں، انہوں نے ساری فگرز پنچ کی ہوئی ہیں. انہوں نے پہلے جو بتایا تھا کہ ہماری اتنی پیداوار ہوئی تھی وہ اور آج جتنی امپورٹ کر رہے ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کرتی. آپ سمپل کر کے دیکھ لیں، سمپل میتھس ہے. نمبر 2، جب آپ کسانوں سے پوچھتے کہ کیا کسانوں کو فائدہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، پی ایم ایل این کے دور میں یا پی ٹی آئی کے دور میں، آپ پلیز کسانوں سے پوچھ لیے کہ ان کو کدھر فائدہ ہوا تھا، وہ آپ کو بتائیں گے. کیونکہ جب میں بتاؤں گا آپ کہیں گے یہ تو سارے لوگ وہی کہتے ہیں. کسان کہتا ہے کہ وہ واحد دور تھا جس میں ان کے
जितने भी ड्यूज थे या जितनी भी चीजें थी उनको टाइम पे मिल जाती थी और अच्छी मिकदार अच्छी प्राइस में मिल जाती थी। अभी जितना वो करते हैं उससे बहुत कम प्राइस पे होते हैं, उन लोगों के फाके हो रहे हैं, उन लोगों को वो ये पहली बार हो रहा है कि रूरल एरिया के अंदर भी जो है ना वो पॉवर्टी आ रही है। रूरल एरिया में उसमें नॉर्मली एक बार्टर ट्रेड होता है कि जिसकी बेसिस पे वो एक चीज देके करते, तो वहां पे कभी पॉवर्टी या सच नहीं आती थी, लेकिन ये पहली बार है कि वहां पे भी आ रही है। आप सारे फिगर्स करके देख ले जो अभी शेख साहब बात कर रहे हैं कि जी 30 बिलियन फलाना है। देखिए ये इस साल रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट 10 साल में रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट आया है। अगर आप सारी फिगर देख लें, अगर ये लोग बहुत इनके दौरान में चीजें अच्छी हो रही होती तो पॉवर्टी क्यों बढ़ती? अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जमाने में चीजें खराब हो रही होती तो पॉवर्टी क्यों कम हो रही थी? हम 23 से हसन मुर्तजा साहब, गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर क्या कहेंगे? 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला की मिसमैनेजमेंट है, क्या है? हर साल ये इशू क्यों होता है? देखें सदम, मैं काश्तकार हूँ और मुझे पता है ये सीधा सीधा किसान की जेब पर डाका है। दानिस्ता तौर पर उस वक्त गंदम की हम स्पोर्ट प्राइस कहते थे दे, हुकूमत ने दानिस्ता तौर पे ना दी। बाबू बैठे फैसला कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि काश्तकार के मसाइल क्या हैं। अगर उस वक्त हमें 4000 देते, हमारी जो जैसे बम्पर क्रॉप हुई है, काश्तकार खुशहाल हो जाता। इन्होंने गंदम ना खरीदी है, ना किसी को प्राइवेट खरीदने दी है। इन्होंने उस वक्त भी अपने दिया है, अब ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे, अब भी अपने दलाल। तो ये तो सीधा सीधा है अवाम की और पार्लिमानी तरीके से डिबेट को आगे बढ़ाएं।